السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں حج کا مکمل طریقہ اور حج کے جو 5 دن ہیں ان میں کیا کیا اعمال کیے جاتے ہیں، کس ترتیب سے کیے جاتے ہیں، ان کو بیان کیا جائے گا، اور اس انداز سے بیان کیا جائے گا کہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ حج کے اندر کون کون سے اعمال ہیں، حج کے کون کون سے اعمال کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو حج کا عمل ہے وہ ہے احرام باندھنا۔ احرام باندھنے کے بعد مینا جانا ہوتا ہے، مینا کے بعد عرفات میں جانا ہوتا ہے، اور عرفات کے بعد پھر مزدلفہ جانا ہوتا ہے۔ مزدلفہ کے بعد آپ کو مینا جا کر رمی کرنی ہے، یعنی بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے، پھر قربانی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد حلق یا قصر کروایا جاتا ہے، یعنی بال چھوٹے کروا لیے جاتے ہیں، یا یہ کہ پورے سر کے بال اتروا لیے جائیں۔ اس کے بعد طواف زیارت کیا جاتا ہے۔ طواف زیارت کے بعد سعی کی جاتی ہے، صفا مروہ کی، صفا مروہ کے چکر لگائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 11 اور 12 تاریخ کو رمی کی جاتی ہے تینوں شیطان کی، تینوں شیطان کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم اپنے وطن لوٹیں گے تو وطن لوٹنے سے پہلے، اپنے ملک لوٹنے سے پہلے ایک مرتبہ طواف وداع کرنا ہے۔ تو یہ سب حج کے اعمال ہیں۔ اب ان اعمال کو کس ترتیب سے کرنا ہے، کس انداز سے کرنا ہے، ان کو ہم تفصیل سے ذرا سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ حج کے کل 5 دن ہیں، 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11 اور 12۔ یہ 5 دن ہیں، اور یہ 5 دن بڑے آسان ہیں۔ لوگ اس کو بڑا مشکل سمجھتے ہیں، حج کے ارکان کو بڑا مشکل سمجھتے ہیں، حالانکہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ میں آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بہت آسان لگے گا۔ سب سے پہلا دن ہے 8 ذی الحج۔ 8 ذی الحج کا عمل ہے مینا جانا، اور مینا میں جا کر 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر۔ یہ 5 نمازیں آپ کو مینا میں پڑھنی ہیں۔ پہلا دن ہو گیا۔ اب دوسرے دن پہ آتے 9 ذی الحج۔ 9 ذی الحج کو یوم عرفہ بولتے ہیں، اور یوم عرفہ یہ حج کا سب سے اہم، سب سے مین اور سب سے اصل دن ہے۔ اس کو رکن اعظم بھی بولا جاتا ہے، اور اسی لیے اگر کوئی شخص یوم عرفہ نہیں کیا، اس نے وقوف عرفہ نہیں کیا، تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ تو وقوف عرفہ اس حج کا سب سے اہم دن ہے۔ اب آپ کو 9 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد میدان عرفات میں جانا ہے۔ وہاں آپ کو خوب دعائیں مانگنی ہیں، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، ذکر و اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، توبہ اور استغفار کریں۔ اس کے بعد ظہر اور عصر یہاں آپ کو عرفات میں پڑھنی ہے ایک ساتھ، یعنی جب ظہر کا وقت ہو جائے گا تو ظہر بھی پڑھ لیں گے اور عصر کی نماز بھی پڑھ لیں گے۔ اب آپ کو عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھنی نہیں ہے، صرف آپ کو ظہر میں ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب عرفات والے دن مغرب کا وقت ہو جائے، مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے، یعنی غروب آفتاب ہو جائے، اب آپ کو آنا ہے مزدلفہ، یعنی آپ کو وہاں مغرب نہیں پڑھنی ہے۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ عرفات میں مغرب کا وقت ہو جائے گا، لیکن وہاں مغرب پڑھنی نہیں ہے۔ مغرب آپ پڑھیں گے آ کے مزدلفہ میں، اور مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھیں گے۔ مزدلفہ میں یہ 2 نمازیں پڑھیں گے ایک ساتھ، مغرب اور عشاء، اور عرفات میں آپ کو مغرب نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 9 ذی الحج کے اعمال ہو گئے، 2 دن ہو گئے ہیں۔ اب آپ کو مزدلفہ میں پوری رات قیام کرنا ہے، کنکریاں لے لینی ہیں، کنکریاں جمع کر لینی ہیں۔ اس کے بعد مزدلفہ میں 10 تاریخ کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صبح طلوع آفتاب سے پہلے پہلے اب آپ کو مینا آنا ہوتا ہے، یعنی 10 ذی الحج کے اعمال شروع ہو جائیں گے۔ 10 ذی الحج وہی جس میں ہم بقرعید مناتے ہیں، عید مناتے ہیں۔ اس دن میں آپ کو 3 کام کرنے۔ سب سے پہلا کام، مینا آ کر بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں 7، صرف بڑے شیطان کو بس۔ دوسرا کام ہے، جب آپ کنکریاں مار لیں تو آپ اپنے معلم کو یا حج کمیٹی کو اطلاع دے دیں کہ میری رمی ہو گئی ہے، میں نے کنکریاں مار دی ہیں، میری طرف سے قربانی کر دی جائے۔ جب آپ کو انفارمیشن ہو جائے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، آپ کی طرف سے قربانی کرا دی گئی ہے، اب آپ جو ہیں حلق کروا لیں، اپنے بال اتروا دیں۔ جب آپ حلق کرا لیں گے تو اب آپ حج کے احرام سے آزاد ہو جائیں گے، جو پابندیاں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد جو چوتھا کام ہوتا ہے وہ ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت کا وقت شروع ہوتا ہے 10 ذی الحج سے 12 ذی الحج تک، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ طواف زیارت 10 ہی تاریخ کو کریں، البتہ افضل اور سنت یہی ہے کہ 10 تاریخ کو طواف زیارت کیا جائے اور اس کے بعد سعی کی جائے، لیکن چونکہ بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، تھکان زیادہ ہو جاتی ہے، گرمی بھی بہت ہوتی ہے، دھوپ بہت ہوتی ہے، اس لیے علماء نے اجازت دی ہے کہ آپ طواف زیارت 11 اور 12 کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمت ہے، طاقت ہے تو آپ 10 ہی کو کر لیں، لیکن اگر ہمت نہیں ہو رہی ہے، طاقت نہیں ہے، گرمی ہے، تو پھر آپ 11 اور 12 کو بھی طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اگر آپ 10 کو طواف زیارت کرتے ہیں تو طواف زیارت کر لیں اور اس کے بعد سعی کریں صفا مروہ کی، ٹھیک ہے، یہ 10 تاریخ کے اعمال مکمل ہو گئے۔ اب آپ کو 11 اور 12 یہ 2 دن باقی، 11 اور 12 میں آپ کو تینوں شیطان کو کنکری مارنی یعنی رمی کرنی ہے، اور یہ رمی کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد سے، یعنی ظہر کے وقت سے یہ رمی کا وقت شروع ہوگا۔ 11 اور 12 کی رمی جو ہے اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے، 11 اور 12 کی رمی یہ فجر کے بعد سے نہیں شروع ہوگی بلکہ زوال کے وقت سے شروع ہوگی، یعنی جب ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا اس وقت سے آپ کو رمی کرنی ہے۔ 11 تاریخ کو بھی رمی کرنی ہے اور 12 کو بھی رمی کرنی، اور تینوں شیطان کی رمی کرنی ہے، تینوں شیطان کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے حج کی ترتیب۔ اس کے بعد اب آتا ہے طواف وداع۔ طواف وداع یہ وطن جانے سے پہلے، ملک جانے سے پہلے اپنے ایک مرتبہ طواف وداع کرنا ہوتا ہے، یہ بھی حج کا ایک اہم رکن ہے طواف وداع۔ تو اس طریقے سے آپ کو اپنے حج کے ارکان کی ادائیگی کرنا ہے، انشاءاللہ آسانی ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔